السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے اور غسل واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں اور کس وقت واجب ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ غسل بسا اوقات واجب ہوتا ہے اور بسا اوقات مستحب ہوتا ہے۔ علماء کرام نے یہ تمام حالات ذکر کیے ہیں اور ان کے غسل کے متعلق گفتگو کے 3 قسم میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ غسل کا 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے علماء کرام نے۔ میاں بیوی کے بوسہ و کنار یا جمع کے خیالات سے شرمگاہ جو سیال مادہ خارج ہوتا ہے اسے مزی کہتے ہیں، یعنی کہ جو نرم سا پانی آ جاتا ہے انسان کے نفس کے اندر، بالکل نرم سا ہلکا سا، اسے کہتے ہیں مزی، اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ہے بالکل، اور یہ حالات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آئے تھے، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ جب حالات ہے تو مجھے مزی بہت آتی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس کا حکم معلوم کرنے سے مجھے شرم آتی تھی کہ میں اسے معلوم کروں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میں میرے نکاح میں تھی، اس لیے میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا جو یہ حال ہے مزی کے حال کے متعلق آپ معلوم کریں کہ اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کر لو، یعنی کہ اپنی شرمگاہ کو دھو کے وضو کر لو، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ مزی کے لیے ہوتا ہے، جو آپ کو میں نے پہلے سمجھایا کہ جو شرمگاہ سے انسان کے بالکل نرم سا منہ کے اندر ایک پانی سا آ جاتا ہے ہلکا سا، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ بخاری کے اندر اور باقی صحیح مسلم کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں اور حسن درجے کی ہیں۔ اچھا، اگر منی خارج ہو جائے جمع کے بغیر، آپ نے جمع نہیں کیا اپنی بیوی کے ساتھ اور ہم بستری نہیں کی اور آپ کی منی خارج ہو جاتی ہے، تو فقہائے کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، منی الگ چیز ہے، مزی الگ چیز ہے۔ جب منی نکل جائے، چاہے آپ نے جمع کیا ہے یا نہیں کیا، اور آپ کی منی خارج ہوگی تو آپ کے اوپر غسل واجب ہے، آپ نے غسل کرنا ہے۔ اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر جمع نقل کیا ہے کہ اور اس میں مرد یا عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ اگر عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے یا مرد کے ساتھ پیش آئے، اس پہ غسل واجب ہے۔ اچھا، ایسے ہی منی بیداری میں خارج ہو یا نیند کی حالت میں، اکثر لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں، نیند کی حالت میں یہ معاملات ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، تو کوئی فرق نہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے۔ اس موقف کے لیے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پانی سے پانی غسل ہے، اس لیے اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کا مطلب جیسے کہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ پانی سے غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب اچھل کر پانی، یعنی منی خارج ہو، اچھل کر پانی خارج ہو انسان کے نفس سے، اس کو منی کہتے ہیں۔ سپیڈ کے ساتھ، زور کے ساتھ جب نکلے اسے منی کہتے ہیں، تو تب جا کے آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس بارے میں مزید بھی اسی طرح کے احادیث موجود ہیں۔ اور جب مرد اور عورت اور زن کی شرمگاہ آپس میں مل جائے تو اس وقت بھی غسل واجب ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ اسے امام ترمذی نے اور مزید حدیث نقل کی ہے۔ اور اس طرح حیض کی حالت میں نفاس، ان دونوں کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں کہ حیض کی حالت کے بعد عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حیض کا، نفاس کا مسئلہ ہے۔ اچھا، قرآن پاک کے ترجمہ ہے سورۃ بقرہ 222 کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، حیض کی حالت میں خواتین سے علیحدہ رہیں اور ان کے پاک صاف ہونے تک ان کے قریب بھی نہ جائیں، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آئیں جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کے بعد وہ غسل کرنا چاہیے اس کو۔ ایسے حالات جن میں متفقہ طور پر غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، لوگوں کی مجمع میں جانا، یعنی کہیں پر میٹنگ ہے، لوگ اکٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کے مجمع میں جا رہے ہیں، اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو مستحب ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اور اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی کثرت میں گھلے ملے تو وہ پہلے غسل کر کے صفائی ستھرائی اور خوشبو کا اہتمام لازمی کرے، یہ اچھا کام ہے، اگر اس طرح کر لے تو یہ بہتر افضل طریقہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں عیدین کا غسل بھی ہے، یعنی کہ عید والے دن شامل ہے،
تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ اس پہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ متفق طور پر ہر ایک کے لیے عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہیں یا بچے، کیونکہ اس دن زینب اور زینت اختیار کی جاتی ہے، اور یہ سب مرد، عورتیں اور بچے زینت اختیار کرنے اہلیت رکھتے ہیں. اور اس بارے میں مزید بھی احادیث موجود ہیں عیدین کے متعلق، غسل کب واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر. اچھا، اس میں یہ نماز کسوف، استسقاء، وقوف عرفہ، مشعر الحرام، مزدلفہ اور ایام تشریق میں جمعرات کو کنکریاں مارنے کے لیے غسل کرنا بھی شامل ہے. نیز اس کے علاوہ جہاں بھی لوگ عبادت کے لیے اپنے کسی کام کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوں تو غسل کرنا مستحب ہے. یعنی کہ آپ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں تو غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے اس کے علاوہ. جسمانی تبدیلی کے وقت شافعی فقہا میں سے کہتے ہیں کہ جسم میں کوئی بھی تبدیلی آئے تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے. یہ اماموں کا اجماع ہے اپنا. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ پاگل یا بے ہوش آدمی ہوش میں جب آ جائے تو غسل کرنا مستحب ہے اس وقت. اسی طرح سینگھی لگوانے کے بعد، سینگ لگوانے کے بعد، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آپ جس طرح وہ لگاتے ہیں آج کل، تو پہلے سینگ لگاتے تھے خون نکالنے کے لیے، تو آج کل وہ شیشے لگائے جاتے ہیں، اس کے اندر سے خون نکالتے ہیں. تو وہ لگوانے کے بعد، بنوانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ غسل کرنے سے جسم کے ساتھ لگے ہوئے بال اور خون وغیرہ صاف ہو جائے گا اور انسان معمول کی حالت میں واپس آ جائے گا. کچھ عبادت سے پہلے، مثلا احرام باندھنے سے پہلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احرام باندھا تو اپنے کپڑے اتار دیے اور غسل فرمایا. امام ترمذی نے اس روایت کو اپنے کتاب میں لائے ہیں. اسی طرح فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ طواف زیارت اور طواف وعدے کے لیے غسل کرنا مستحب قرار دیا ہے. اسی طرح شب قدر کے لیے مکہ میں داخل ہونے کے لیے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ داخل ہونے لگتے تو غسل فرماتے اور یہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. اس سے روایت کوئی بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے. اچھا، میت کو غسل دینا یہ بھی ایک اہم بات ہے. جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ موت کے وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی وفات کے وقت فرمایا تھا، میری بیٹی کو 3 بار یا 5 بار یا اس سے بھی زیادہ غسل دینا. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. میت کو غسل دینے پر غسل کرنا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے میت کو غسل دیا ہے، کیا ہمیں غسل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اس بارے میں منقول روایت کے ثابت ہونے میں اختلاف ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے. اسے احمد اور ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ امام احمد مسائل احمد، لابی داود اور میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح کے اندر یہ کہتے ہیں، میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کے متعلق مستحب کا موقف میانہ راوی ہے اور اقرب الہی حق ہے. یعنی کہ اگر وہ غسل کرنا چاہے تو تب بھی بہتر ہے، نہ غسل کرے تب بھی بہتر ہے. اگر کسی نے میت کو نہلایا ہے اور اگر وہ غسل کر لے تو تب بھی بہتر ہے، اگر غسل نہیں کرتا تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، کوئی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسی طرح جمعے کے دن غسل کرنا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجموعہ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا جمہور کے ہاں سنت ہے. جمہور علماء، جتنے بھی علماء کرام ہیں دنیا کے اندر امام گزرے ہیں، ان کے نزدیک یہ سنت ہے. اور اسی طرح بعض سلف صالحین نے اسے واجب قرار دیا ہے. تاہم اس بارے میں صحیح موقف فتاوی موجود نہیں ہے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جمعے کے دن اس شخص کے لیے غسل کرنا واجب ہے جسے پسینہ آیا ہو یا اس کے جسم سے اتنی بو آ رہی ہو کہ دوسروں کو اذیت ہو، تو اس وقت یہ مستحب واجب ہے کہ وہ جا کے اپنا غسل کرے. جب کوئی غیر مسلمان ہو جائے، اس بارے میں بھی کہا ہے کہ مالکی اور حنبلی فقہائے کرام کہتے ہیں کہ کسی کافر شخص کا اسلام قبول کرنا موجب غسل ہے، لہٰذا کوئی بھی کافر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے فلاں کے باغ میں لے جاؤ اور اسے کہو کہ غسل کر لے.
اسی طرح قیس بن عاصم جس وقت مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیری کے پتوں کے اور پانی سے نہانے کا حکم دیا۔ نیز ایسی صورت میں غسل واجب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافر لوگ عام طور پر جنبی ہوتے ہیں، یعنی کہ گندے رہتے ہیں اور غسل نہیں کرتے، تو اس غالب گمانی سب کو یقینی سبب بنا دیا گیا ہے کہ جیسے وضو ٹوٹنے کے لیے نیند اور غسل واجب ہونے کے لیے شرمگاہوں کے ملنے کو حقیقی سبب پر مجمول کرا لیا گیا ہے۔ اور اس میں جبکہ حنفی اور شافی فقہاء کرام کہتے ہیں کہ کافر جب جنبی نہ ہو تو اس کے لیے اسلام قبول کرنے سے پر غسل کرنا مستحب ہے، اگر وہ غسل کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تاہم اگر کوئی کافر اس حالت میں اسلام قبول کرتا ہے کہ وہ جنبی ہے تو پھر اس پر غسل واجب ہوگا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام شافی نے یہ موقف صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس پر جمہور شافی فقہاء کرام متفق ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک